السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ بھائی اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، یقین رکھو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ یہ وہ تسلی کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ جاتا ہے تو ہمیں تسلی دینے والے یہ لائن بولتے ہیں کہ بھائی اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، صبر رکھو، ہمت رکھو، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کیا اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی، اور یقین مانیے یہ جو لائن بولی جاتی ہے نا، یہی اسلامی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو، اور جو نہ ملے، جو چھوٹ جائے یا کچھ ملا تھا پھر وہ اچانک سے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی گھٹنا گھٹ گئی اور آپ کا نقصان ہو گیا، آپ سے کچھ مس ہو گیا، آپ سے کچھ کھو گیا، تو کوئی بات نہیں، اس پہ آپ صبر کرو اور یہ یقین رکھو کہ اسی میں تمہاری کوئی بہتری ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ ایمان والے کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ اللہ میں ایمان لے کر آیا آپ پر، آپ کے پیغمبروں پر، آپ کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر۔ تو اس میں ایک لائن آتی ہے نا کہ اچھی بری تقدیر پر بھی میں ایمان لے کر آیا۔ یعنی ایک ایمان والے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اللہ کی مرضی ہے، میں اس پہ صبر کر رہا ہوں، جو کچھ مجھے ملا میں اس پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ مان لیجئے ہم تو کچھ چاہ رہے تھے، ہم تو کچھ اور چاہ رہے تھے اور اس کے لیے ہم محنت بھی کر رہے تھے، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ آپ نے پوری محنت کی لیکن ہو کچھ اور گیا، تو اب یہ یقین رکھنا کہ نہیں، اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ نقصان ہو گیا، اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اور یقین مانو کہ اس میں بہتری ہوتی بھی ہے۔ ہاں، اللہ کی ہر حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے ہر فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کائنات میں جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ جیسے چلا رہا ہے، تو وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانے۔ کبھی کبھی یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول بھی دیتا ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں جو احمد آباد میں پلین کریش ہوا، تو ایک بھومی نام کی خاتون ہے جو ٹریفک میں پھنس گئیں، اور ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے یہ جب ایئرپورٹ پر پہنچی تو فلائٹ ان کی مس ہو گئی، دروازے کلوز ہو چکے تھے، سب کچھ بند ہو چکا تھا، ان کو فلائٹ میں انٹری نہیں ملی۔ یہ اس وقت لڑ رہی تھیں، جھگڑ رہی تھیں، بحث کر رہی تھیں کہ مجھے انٹری دی جانا چاہیے، میں ٹریفک میں پھنس گئی تھی، ایکچولی یہ پرابلم میرے سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی، وہاں ظاہر سی بات ہے۔ اس وقت یہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اس وقت یہ سوچ رہی ہوں گی کہ بتائیے اوپر والا میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، ٹریفک مجھے ہی کیوں ملا، میرا اتنا نقصان ہو گیا، میں وقت پہ فلائٹ نہیں پکڑ پائی، میرا تو یہ نقصان ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ یہ پلین کریش ہو گیا، اور بھومی ٹریفک کی وجہ سے اس پلین میں سوار نہیں ہو پائیں اور ان کی جان بچ گئی۔ تو یہ بھومی کو جب خبر ملی نا، تو انہوں نے افسوس بھی کیا، اور بعد میں اس ٹریفک کا یہ شکریہ بھی ادا کر رہی تھی کہ بھائی میرے آگے جو گاڑیاں لگی تھیں، بہت بہت شکریہ، میری جان بچ گئی۔ اگر ٹریفک مجھے نہ ملتا تو میں بھی اس پلین میں سوار ہو گئی ہوتی اور پلین کریش ہوتا، میں بھی نہ بچتی۔ تو جو خاتون کچھ دیر پہلے اپنی قسمت پہ افسوس کر رہی تھی کہ میری فلائٹ مس ہو گئی، مجھے ٹریفک مل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن بعد میں جب پلین کریش ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ ارے میں اگر اس میں سوار ہو جاتی تو میں بھی نہ بچتی۔ اب یہ اوپر والے کا شکر ادا کر رہی ہے کہ شکر ہے اوپر والے کا کہ میں بچ گئی۔ تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اب یہ پلین کریش ہوا، اتنے لوگوں کی جان چلی گئی، قدرت کا قانون ہے، اس میں کیا بہتر ہے یہ تو بنانے والا ہم سب کو جانے، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو افسوس کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دلا سکتے ہیں۔ اسی کی اسلام نے تعلیم دی ہے کہ جو چھوٹ جائے، نقصان ہو جائے، افسوس ہو جائے تو صبر رکھو، ہمت رکھو، اوپر والے سے دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم سب کو بنانے والا جو کریٹر ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حادثے ہو گئے، اب صبر کرو، ہمت رکھو، اور یہ یقین رکھو کہ اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی، بس یہ سوچ کر چھوڑ دو۔ یہ وہ پاورفل لائنز ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ
اپنی لائف کو ایمانداری کے ساتھ گزارتے ہیں, سچائی کے ساتھ گزارتے ہیں, کسی کا دل نہیں دکھاتے, کسی کی زمین نہیں ہڑپتے, اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, کفر اور شرک سے بچتے ہیں, غلط چیزوں سے بچتے ہیں, تو آپ یقین رکھیے کہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ وہ لائن ہے جو انسان کو ڈپریشن سے بچاتی ہے کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں اللہ کی کوئی خیر ہوگی, بھول جاؤ بس. آدمی کو ڈپریشن سے بچاتی ہے یہ سوچ. اسلام کی یہ تعلیم انسان کو ٹینشن سے بچاتی ہے. انسان زیادہ سوچ سوچ کے جو پاگل ہو رہا ہوتا ہے اس سے اس کو بچاتی ہے. اس لیے تو اسلام نے کہا کہ صبر کرو. ایسے ہی آپ جب وہ واقعہ پڑھیں گے جو ٹائٹینک جہاز تھا, تو اس میں ایک فشر مین تھا. جب یہ جہاز جانے والا تھا تو لوگوں نے ٹکٹ کرایا ہوا تھا, اس میں ایک فشر مین بھی تھا. تو اس نے پیسے جوڑ جوڑ کے اپنی فیملی کے ٹکٹ کرائے ہوئے تھے. اچانک سے کیا ہوتا ہے, جانے سے کچھ دن پہلے کتے, اس کا جو پالتو کتا تھا وہ بچے کو کاٹ لیتا ہے. وہ بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو ٹرپ تھی ٹائٹینک کی وہ کینسل ہو جاتی ہے. اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار کتے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, بتائیے میری تو ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی, کیونکہ اس کا ریفنڈ بھی نہیں تھا. اب یہ تو افسوس کر رہا ہوتا ہے, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, کتے کو ابھی کاٹنا تھا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, میری ذرا سی خوشیاں تھی سب ملیے میٹ ہو گئی. جب اس کو خبر ملتی ہے کہ ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا تو یہ اسی کتے کو پیار کر رہا ہوتا ہے کہ تیری وجہ سے ہم ڈوبنے سے بچ گئے, اگر تو بچے کو نہ کاٹتا تو ہم ڈوب گئے ہوتے. تو میرے عزیز بھائیوں, میں یہ آپ کو اشارے دے رہا ہوں, اشارے یہ دے رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے نا. کبھی کبھی وہ خیر جو کسی کام کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے تو ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر اور بیشتر وہ چھپی ہوئی خیر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنی قسمت پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ اللہ پر یقین رکھو, اللہ پر یقین یہ بہت ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بات, اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے, یقین بہت ضروری ہے. سمجھ رہے ہو, جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب ماں باپ اس کو علاج کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے, انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے, کبھی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو سوئیاں بھی لگا رہا ہوتا ہے, کچھ اور بھی چیر پھاڑ چل رہی ہوتی ہے, کڑوی کڑوی دوائیاں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں, تو بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسی میں اس کے لیے خیر ہے. بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے, اور جو مل جائے اس پہ شکر کرنا چاہیے, جو نہ ملے اس پہ صبر کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی, اس پر عمل کریں, دوسروں کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاقت کے لیے ہم لوگ طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں, کیپسول دوائیں وغیرہ کھاتے ہیں. طاقت کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے تلبینہ. آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تلبینہ کے کیا کیا فائدے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ تلبینہ لینے جاؤ گے تو وہ کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی, ایسا لگے گا جیسے آٹے ہی آٹا آپ کھا رہے ہو بس. کیونکہ میں پرسنلی تلبینہ کو پسند کرتا ہوں, اور تلبینہ میں نے مارکیٹ سے کئی منگائے. آپ یقین مانیں کہ وہ مزہ ہی نہیں مجھے بالکل آیا جو آنا چاہیے تھا. تو پھر میں نے خود تلبینہ بنایا اور گھر پر تلبینہ بنوایا اور اس کو میں نے استعمال کیا. پھر خیال آیا کہ یار اپنے لوگوں کو یہ تلبینہ شیئر بھی کر دیا جائے. لوگوں نے اس کو پسند کیا تو پھر میں نے اس کو پوری ایک پیکیجنگ کی شکل دے دی. تو یہ وہ تلبینہ ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سارے تلبینے بھول جاؤ گے. اس میں ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک نمبر کی ڈالی گئی ہے, کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. کاجو, بادام, کھجور, کشمش اور جو کا آٹا, اس سے یہ تلبینہ تیار کیا گیا ہے. ہر عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, بچے, بوڑھے, جوان, اور آپ کسی بھی عمر میں ہیں یہ تلبینہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں, اور ذائقے کے لیے بھی کھیر کی طرح لگتا ہے, بلکہ کھیر سے کہیں زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے. اور اس تلبینے کو کھانے کے بعد اگر آپ اس کو پابندی سے کھاتے ہیں تو باڈی کے اندر طاقت آتی ہے. دل کو یہ طاقت پہنچاتا ہے, جگر کو طاقت پہنچاتا ہے, مائنڈ کو تیز کرتا ہے, اور اٹھتے بیٹھتے جو چکر آتے ہیں نا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, اس کو دور کرتا ہے. تو اس تلبینے کو آپ ایک بار ضرور آرڈر کیجئے. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ تلبینہ بہت پسند آئے گا. آرڈر آپ اس نمبر پر بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ویب سائٹ پر یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے myhidayat.in, اس پر جا کر بھی آپ اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ہم نے ایم قاسمی صاحب کی سنڈے کمنٹ باکس میں ہم نے اس کا نام سنا تلبینہ, تو ہم نے سوچا کہ آرڈر کیا جائے. تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا. شکریہ بھائی جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.